یا پھر مرنے کے بعد سے چلے جاؤ۔ اب حضرت معقل بن یسار آپ کہتے ہیں کہ جب عدت مکمل ہو گئی، اب اس میں یہ بھی مسئلہ پہلے ذکر کر دوں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ایک طلاق پر اگر عدت گزر جائے تو عدت کے گزرنے کے بعد طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اب نکاح کی صورت میں اس کے ساتھ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، ٹھیک، عدت گزرنے کے بعد نکاح کی صورت میں اس کے لیے نکاح جب کرے گا تو وہ اور اس کے لیے حلال ہو جائے گی، جبکہ ایک طلاق دی ہو۔ تینوں طلاقوں کے بعد قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو اب ایک طلاق دی تھی، ایک طلاق کے بعد جو ہے دو روایتیں یہاں ملتی ہیں، دو طلاقوں کا بھی ذکر آتا ہے، تو عدت گزر گئی، وہ بندہ دوبارہ آ گیا، وہ بندہ دوبارہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، شریف کو یہ تھا۔ تو اب حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بہن کے ساتھ پیار کتنا کرتے ہیں، اب وہ سنیے گا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ زوجتک کا، میں نے تیری شادی اس کے ساتھ کی اور پھر میں نے تمہیں عزتیں دی، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں پر بٹھایا، فطلقتہا، تو نے اس کو طلاق دی، میں نے تمہیں اتنی عزتیں دی، جس کو ہم اپنی زبان میں بہنوئی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا بہنوئی سمجھتے ہوئے تمہیں اتنی عزتیں دی ہیں، تم نے کیا کیا، تم نے میری بہن کو طلاق دے دی ہے۔ اور پھر سنیے گا آپ کہتے ہیں ثم جئت تخطبها، پھر تم دوبارہ آگے ہو اس کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں میں نے کہا لا واللہ لا تعود الیک ابدا، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کو دوبارہ نکاح میں نہیں دوں گا۔ جب یہ بات ہوئی نا تو کہتے یہ آیت کریمہ نازل ہوگی فلا تعذروهن، کہ تم انہیں روکے مت رکھو، تم عورتوں کو روکے مت رکھو۔ تو جب یہ آیت کریمہ آئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اپنی بہن کو رخصت فرما دو دوبارہ نکاح کر کے۔ تو بہن کا بھائی کے ساتھ پیار اور بھائی کا بہن کے ساتھ پیار، یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے، اتنا پیار کہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا ہوں جو میری بہن کو پہلی طلاق دے چکا ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ وہ بندہ دلی طور پر محبت کرنے والا تھا آپ کی ہمشیرہ کے ساتھ، اور ان کی ہمشیرہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میں دوبارہ کسی شوہر کے پاس چلی جاؤں۔ میرے عزیز، میرے محترم بھائیوں، ایسے ہی کردار نبھانا چاہیے۔ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سرکار کے ساتھ غزوہ میں شامل تھے، تو کہتے ہیں جس وقت میں نے غزوہ سے اجازت چاہی، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے جو نکاح کیا ہے وہ کنواری کے ساتھ کیا ہے یا بیوہ کے ساتھ کیا ہے؟ سنیے گا قابل توجہ بات کہ بھائی کو کیسا کردار نبھانا چاہیے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ کس طرح پیار کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا افلا تزوجت بکرا، فرمایا تو نے قواری کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ فرمایا طلاق ابوکا وطلا عنہا، کہ وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کیا تھا، کہ جوانی کا یہ معاملہ ازدواجی معاملہ تو سرکار نے بیان فرمایا، اشارہ کیا۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، بعض روایات میں آتا ہے شاید کہ شہید ہو گیا، تو وَإِنِّي أَحْبَابُ سِوَاهُ، کہتے ہیں میرا باپ میرے لیے چھوٹی بہنیں چھوڑ گیا، میرے لیے چھوٹی بہنیں چھوڑ گیا، تو میں نے یہ چاہا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری بہنیں چھوٹی ہیں اور میں کوئی جوان عورت اس کے ساتھ نکاح کر لیتا اور وہ ان کے مقابلے میں آگ کھڑی ہوتی، اللہ اکبر، نہ ہی وہ اس کو ادب سکھاتی اور نہ ہی جو ہے وہ
وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ان کو جھڑک دی، تو میں نے اس واسطے بیوہ کے ساتھ نکاح کیا ہے کہ میری بہنیں چھوٹی ہیں کہ جب میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا تو وہ میرے گھر میں آئے گی، تو جو میرے گھر میں چھوٹی بہنیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہوں گی کہ ان کی عمر کم ہوگی اور اس بیوہ کی عمر زیادہ ہوگی۔ اب وہ ان کو بھابھی کی صورت میں نہیں بلکہ ماں بن کر انہیں دکھائے گی، اور میری چھوٹی بہنوں کے ساتھ ہے وہ پیار بھی کرے گی اور ان کو جو ہے وہ دعوے کی یعنی دھکا بھی لگائے گی اور پھر ان کو ادب بھی سکھائے گی۔ اللہ، یہ بھائی کا بہن کے ساتھ پیار ہے، یہ مقام بنتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات پر کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا ہے، نہیں، بلکہ سرکار خوش ہوئے۔ تو یہ بھائی کا کردار ہے بہن کے ساتھ، اور بہن کا کردار بھی آپ نے سن لیا قرآن کی روشنی کے اندر۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی ان اختی قد نظرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ہمشیرہ وہ اس دنیا سے چلے گی، انتقال کر گئی ہے، اس نے حج کرنے کی الحج نظر مانی، حج کرنے کی نظر مانی تھی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے مقام و مرتبہ کو بھی بیان فرمایا اور بھائی کا بہن کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس کو بھی واضح کر دیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لو کان علیہا دین اکنت قاضیہ، بتاؤ اگر تیری بہن کے ذمہ قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو ادا کرتے؟ کیسا خوبصورت سوال فرمایا سمجھانے کے لیے امت مسلمہ کو درس دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری بہن کے ذمہ قرض ہوتا اور وہ اس دنیا سے چلی جاتی تو کیا تم اس قرض کو ادا کرتے؟ عرض کی قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بہن کی طرف سے ضرور قرض ادا کرتا۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قال فقد اللہ فهو حق بالقضاء، میں پھر یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ زیادہ حق رکھنے والا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ فرمایا قرض ذمہ دار قرض ادا کر دے، اب یہ اللہ کا قرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے قرض ہے تمہاری بہنہ پر اور اللہ زیادہ حق رکھنے والا ہے، اب تم اپنی بہن کی طرف سے حج بھی ادا کرو۔ اللہ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہن کے ساتھ جو سلوک کرنے کا انداز ہے وہ بھی بیان فرما دیا۔ آئیے دو ایک حدیث پاک ذکر کرتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے۔ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے جاتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم اپنے بہن بھائیوں کو بول جاتے ہیں، بالخصوص ایک بھائی تگڑا ہے نا تو دوسرا کمزور ہے تو وہ اس کے جڑے نہیں لگتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اپنا کام کرتا رہے، ایسا نہیں۔ ہمیں اسلام نے یہ درس ہرگز نہیں دیا، اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ پیار کیا جائے، اپنے بھائی کے ساتھ پیار کیا جائے۔ یہ تو عام مسلمان بھائی کی بات کا نام سکھانا ہے، تو جو مسلمان بھائی کے لیے مدد کے لیے نکلتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ آج ہم نے سوچا کہ ہم نے دنیا کے معاشرے کو دیکھنا ہے یا مصطفیٰ علیہ رحمت کے فرمان کو دیکھنا ہے،
ہم نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ محمد عربی جنہوں نے ہر طرح سے ہمیں سکھایا کہ کس کس کا کتنا حقوق ہے۔ میرے آقا مولا نے ہر چیز کو واضح بیان فرمایا ہے۔ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ ہماری شریعت جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات عطا فرمائے، جو شریعت مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پر اتری اور ہم تک پہنچی، وہ ایک ننگی تلوار کی طرح ہے کہ ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز میرے محترم، مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں ماں باپ کے حقوق کو بھی جو ہے وہ سکھایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت میں ہمیں بہن بھائیوں کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ تو آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اور میری ایک روایت میں آتا ہے، میرے آقا مولا، آخری بات ذکر کرنے جا رہا ہوں، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ بھی اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اور وہ بندہ جو اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ بھی اس کے پردوں پر، اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ میرے عزیز میرے محترم، بہن اور بھائی اور والدین کے حقوق آج کی سیکشن کے اندر آپ نے سنے ہیں۔ رب تعالیٰ میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔